تاجدار صداقت. کوئی اور ہستی نہیں, دو ہی ہستیاں موجود تھیں. دیکھیں کتنی مرتبہ بتایا, ثانی یقنین, ثانی دوسرا. عربی جاننے والے جانتے ہیں, اردو میں بولا جاتا ہے ثانی مطلب دوسرا. اس نین کا مطلب ہے دو لفظ بولے, دو مرتبہ بتا دیا کہ غار کے اندر دو ہی ہستیاں ہیں. ثانی یقنین, اذ ہما تسمیہ کی ضمیر, اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار کے اندر موجود. اذ یقول لصاحبی, یقول واحد کا صیغہ ہے, اور لصاحبی صاحب واحد, اصحاب نے صاحب فرمایا. پتہ چلا کہ متکلم بھی ایک ہے, مخاطب بھی ایک, دو ہستیاں. اذ یقول لصاحبی, جب حضور اپنے صاحب سے فرما رہے تھے, لا تحزن, واحد کا صیغہ ہے, غم نہ کر, نہیں کا صیغہ ہے, نہیں, واحد کا صیغہ ہے, لا تحزن, غم مت کر, غم مت کر. پتہ چلا بولنے والا بھی ایک ہے, مخاطب بھی ایک ہے, دو ہیں. لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معانا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ. معانا متکلم تسمیہ اور جمع دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہاں بات قبل سے واضح ہو گیا کہ دو کے لیے, ان اللہ معانا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ, اللہ ہم دونوں کے ساتھ. تو بار بار بتا دیا, کوئی اشتباہ میں نہ پڑے. تو یہ نہ کہ اس فضیلت میں کوئی تیسرا بھی شریک ہے, اس فضیلت میں فلاں بھی شریک ہے, اس فضیلت میں فلاں بھی شریک ہے. نہیں نہیں, اس فضیلت میں کوئی اور شریک نہیں ہے. غار کے اندر یا تو نبیوں کے تاجدار تھے یا صحابہ کے سردار. کوئی تیسرا موجود نہیں, کوئی تیسرا موجود نہیں. عربی کے اندر دوست کے لیے کئی لفظ بولے جاتے ہیں ساتھی کے, خلیل, انیس, جلیس, خلیل, حبیب, رفیق. یا یہ نہیں فرمایا اذ یقول لجلیسی, اذ یقول لرفیقی, اذ یقول لحبیبی, اذ یقول لخلیلی. نہیں, یہ نہیں فرمایا اذ یقول لانیسی, نہیں, بلکہ کہا اذ یقول لصاحبہ. حضور اپنے صاحب سے فرما رہے تھے, علماء فرماتے تاکہ پتہ چل جائے, تاکہ ثابت ہو جائے. کیا ثابت ہو؟ صدیق اکبر کا حضور کا ساتھی ہونا بھی ثابت ہو جائے اور آپ کا صحابی ہونا بھی ثابت ہو جائے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے, اس آیت مبارکہ سے ثابت. قربان جاؤں صدیق اکبر کی عظمت پر. باقی صحابہ کی صحابیت یا تو حدیث سے ثابت ہے, سیرت سے ثابت ہے, تاریخ سے ثابت ہے. قربان جاؤں صدیق اکبر کی عظمت پر, آپ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے. اذ یقول لصاحبہ, سرکار علیہ السلام اپنے صحابی ابو بکر سے فرما رہے ہیں, لا تحزن ان اللہ معانا, غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ. جب موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیلیوں کو لے کر فرعونیوں کے پاس سے چلے, ان کو بچا کر لے کر گئے, تو فرعونی پیچھے سے آ گئے, فرعون کا لشکر آ گیا, آگے دریا ہے, پیچھے فرعون کا لشکر. اب بنی اسرائیل والے گھبرا گئے, ڈر گئے, خوفزدہ ہو گئے. اب کیا بنے, پیچھے جاتے ہیں تو مارے جائیں گے, آگے جائیں گے تو غرق ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے, ڈرو نہیں, ڈرو نہیں, ان ربی معی, ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ, میرا رب میرے ساتھ. یہ نہیں کہا ان ربی معانا, میرا رب ہم سب کے ساتھ. نہیں, یہ نہیں کہا, بلکہ میرا رب میرے ساتھ. ان ربی معی, میرا رب میرے ساتھ, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے. ادھر 70,000 بنی اسرائیلی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اتنی وقت نہیں دی کہ اپنے ساتھ ذکر کریں. کہا میرا رب میرے ساتھ ہے, رب کی تعریف میرے ساتھ ہے, تو تم میرے ساتھ ہو, تمہیں کچھ نہیں ہوگا, ڈرو نہیں, تم میرے ساتھ ہے. ادھر اکیلے صدیق اکبر, حضور یہ نہیں فرما رہے ان اللہ معی, رب اللہ میرے ساتھ ہے, بلکہ فرمائے ان اللہ معانا, ابو بکر غم نہ کر, اللہ ہم دونوں کے ساتھ. غم نہ کر, اللہ ہم دونوں کے ساتھ. غم نہ کر, اللہ ہم
دونوں کے ساتھ، رب کی تائید، رب کی مدد ہم دونوں کو ساتھ، ہمیں حاصل، دونوں کو حاصل۔ قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر۔ سفر ہجرت بڑا خطرناک سفر، حضور کے باقی جہاد کے جو سفر ہے، دیگر اسفار ہیں، وہ بھی کم خطرناک نہیں ہیں، وہ بھی خطرناک ہے، لیکن سفر ہجرت جیسا خطرناک سفر نہیں، سفر ہجرت جیسا خطرناک سفر نہیں۔ سرکار کے سارے صحابہ ہی وفادار ہیں، لیکن ابو بکر صدیق جیسا وفادار نہیں۔ جتنا سفر خطرناک ہو اتنا وفادار ساتھی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔